شکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کے جو انعامات اور احسانات ہیں، ان کو پہچاننا، پہچان کر اللہ کی اس پر تعریف بیان کرنا، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ کی مرضی والے کام کرنا۔ 3 اسٹیجز ہوتے ہیں سب شکر کے۔ اللہ نے شکر کی ترغیب دلائی ہے، شکر کا حکم دیا ہے، بارہا قرآن میں شکر کی طرف بلایا ہے، لیکن 3 اسٹیجز ہیں، 3 مراحل ہیں شکر کے۔ پہلا مرحلہ ایکنالجمنٹ کا ہے، ریئلائز کرنا، اعتراف کرنا، ماننا کہ نعمت ہے، میرے پاس کتنی نعمتیں، لیکن میں ایکنالج نہیں کر رہا، اللہ کے کتنے احسانات میرے اوپر ہیں لیکن میں پہچان ہی نہیں پا رہا، تو پھر شکر کہاں سے ادا کروں گا؟ سب سے پہلے نعمت کا ادراک کرنا ہے۔ آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، اعضاء کی نعمت، گھر بار کی نعمت، مال کی نعمت، اور کتنی نعمتیں، ایک ایک سانس کی نعمت کو اگر انسان شمار کرنے لگے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو جمع نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو تم ہرگز اس کو مکمل جمع نہیں کر سکو گے، اس کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے۔ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ کی تمہارے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مصیبت میں اور مشکل میں زندگی گزار رہا ہے وہ بھی اللہ کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ضرور زندگی گزار رہا ہوگا۔ ان نعمتوں کو سب سے پہلے مرحلے میں پہچاننا، اعتراف کرنا کہ یہ نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ۔ اسی لیے حدیثوں میں الحمدللہ کی بہت ترغیب دلائی گئی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی بھی پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت صرف اللہ کی طرف سے اس کو ملی ہے، تو اس پر وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اللہ کی مرضی کو پانا۔ جو نعمت مل گئی ہے اس نعمت کو یوٹیلائز کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ مجھے کھانا پینا ملا، لیکن اس کھانے پینے کے ذریعے سے میں اپنے جسم کو تو مضبوط کر رہا ہوں، لیکن اس جسم سے گناہ میں لگا رہتا ہوں، اس جسم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہوں۔ جو اللہ نے مجھے گھر بار دیا ہوا ہے اس گھر بار کو میں غلط استعمال کر رہا ہوں، گناہوں میں اور بے حیائی میں اور گندے کاموں میں میں استعمال کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے کرسی دی ہوئی ہے، پوزیشن دی ہوئی ہے، میں اس طاقت کا استعمال ظلم کے لیے کرتا ہوں، دوسروں کو نیچا دکھاتا ہوں۔ اللہ نے مجھے کوئی بھی نعمت دی ہو، چاہے میری پرسنل ہو یا میری گھریلو ہو یا میری سوشل ہو، کوئی بھی نعمت جو اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے، یا اس کا مقام شکر یہ ہے کہ میں اس کا استعمال کر کے اللہ کو راضی کروں۔ اسی لیے اللہ نے نعمت دی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ تو نعمتوں کو اللہ کی ہمیں پہچاننا بھی ہے، اور ان نعمتوں پر اللہ کی تعریف بھی کرنی ہے اپنی زبان سے، اور اپنے اعضاء کے ذریعے سے بھی اس تعریف کو ثابت کرنا ہے، تبھی شکر ادا ہو پائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور ضرور اس میں اضافہ کریں گے۔ اللہ رب العزت بدلے میں بڑھا کر دیتا ہے، اللہ بہت قدر کرنے والا ہے۔ ان اللہ شکور وکان اللہ شکورا علیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ رب العزت کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم شکر ادا کر رہے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اللہ تو بہت قدر کرنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے کام کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی عمل کرے تو اللہ اس پر بہت بڑھ کر جزا دیتا ہے۔ صبر کے بارے میں قرآن میں کہا گیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے صبر پر اجر دیتا ہے۔ اسی طرح شکر پر بھی اللہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دیتا ہے تو اللہ اس کو اس طرح سے لیتا ہے کہ رکھ کر اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے جب اللہ بدلے میں دے رہا ہوتا ہے۔ انسان جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو چھوٹا سا صدقہ اللہ لے کر ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی
گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑا کرتا ہے. ایک جانور کو جو چھوٹا سا بچہ ہو اس کو لے کر جب کوئی پالتا ہے اور بڑا بنا دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے اور وہ استعمال کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تمہارے چھوٹے اور معمولی سے صدقے کو لے کر خوب بڑھاتا رہتا ہے اور بہت زیادہ کر کے کل اللہ رب العزت اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے اور اس پر جزا دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو بدلے میں اللہ بہت زیادہ بڑھا بڑھا کر اس قرض کو واپس کرے گا. آج دیکھیے 2.5%، 2.7%، 5%، میکسیمم 10%. اگر ہمیں کہیں سے لوگوں کو آج کے زمانے میں انٹرسٹ مل رہا ہو تو بہت کامیابی سمجھتے ہیں، یا اگر ریٹرن مل رہا ہو، پروفٹ مل رہا ہو بزنس کے اندر، انویسٹمنٹ کے اندر 10% 15% کوئی انویسٹمنٹ پہ ریٹرن دے رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں یار بہت بہترین کام ہے، بہترین انویسٹمنٹ ہے ہمارا اور اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اور ہمیں خوب کامیابی مل رہی ہے. اللہ کہتا ہے تم میرے راستے میں تو خرچ کر کے دکھاؤ، مجھے تو قرض دو، میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرو، تم تھوڑا سا دو، میں اس میں 2 ٹائم نہیں، 3 ٹائم نہیں، 5 ٹائم نہیں، 70 ٹائمز بڑھا کر ریٹرن میں دوں گا اور 700 گنا بڑھا دوں گا اور تم جتنا گن بھی نہیں سکتے اتنا بڑھا بڑھا کر واپس کروں گا. تو اللہ کے ساتھ شکر کا معاملہ کرنا یہ ہمیں بہترین اللہ کی طرف سے انعامات اور جزا کا سبب بنتا ہے. شکر کے مقام کو پانا ہے، شکر کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے. اس کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی خوشگوار ہوگی، ہماری زندگی بھی اچھی بنے گی اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی.